جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے، ذرا توجہ سے، جب تک یہ کتے بھونک نہیں رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں کہ یہ حرامی ہیں۔ انہوں نے خود بھونک کر اپنی وقت بتا دی، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا میں حرامی ہوں۔ بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے، جب تک بولے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم تھا یہ حرامی ہے یا حلالی ہے۔ انہوں نے میرے نبی کی شان میں زبان کھولنے کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرا دیا، اے لوگوں حلالی نہ سمجھنا، حلالی نہ سمجھنا، میں تو حرامی ہوں۔ یاد رکھیے گا بھونکنے والے ہر زمانے میں بھونک دیتے ہیں، مگر تنہا میرا رضا ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وباگے توحل کہا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دام و عالم کا دوسرا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی دریا دریا، ان کی دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا دریا، فیضان سرکار تاج شریعہ۔ کتنے لوگوں نے مجھے کہا حالات اچھے نہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، جب سامنے سسٹم آتا ہے تو لہجے بدل جاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا جب سامنے سسٹم آتا ہے لہجے بدل جاتے ہیں، جملے بدل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا میری بات پر، آپ اتنا کھل کے ناموس رسالت پر بولتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، جب سسٹم کے لوگ سامنے آتے ہیں لہجے بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، تاریخ نوٹ کرو آج اس جلسے کی، تاریخ نوٹ کرو آج کے جلسے کی۔ یاد رکھنا اشرف جیلانی کے گلے میں اگر پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا جائے جملے نہیں بدلیں گے، انداز نہیں بدلے گا۔ پھانسی کا پھندا علامہ سید کفایت علی کافی کی طرح گلے میں ڈال کر اشرف جیلانی فخر کے ساتھ کوئی کہے گا کوئی گل باقی رہے گا، میں چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین جملے بدل جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، بزدلوں کی اولاد نہیں مردوں کی اولاد۔ ہمیں ہمارے والدین نے بچانے کے لیے نہیں، ہماری تو پرورشی کربلا کی تاریخ سنا کے کی گئی۔ ہمارے ماں باپ نے جب ہمیں اس میدان میں چھوڑا تو کہا جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو، تم مصطفیٰ کی ناموس کے لیے وقف ہو، ناموس رسالت کے لیے وقف ہو۔ یاد رکھیے گا جو بزدل ہو وہ ناموس رسالت کا پہرے دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ بچائیے مت اپنے آپ کو، یہ زندگی مصطفیٰ کی طلبوں کا صدقہ ہے۔ بچائیے مت یہ جان، یہ جہان، یہ شہرت، یہ عزت۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تو حضور کے لیے یہاں تک کہہ دیا، ہو نہ یہ ڈھول تو بلبل کی ترنم بھی نہ ہو، چمن بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے۔ کی محمد سے وفا دور تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت اچھا ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ آ گیا جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو آپ کی توجہ نہیں ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، انتشار مت کیجیے، اب جگہ کی کمی ہے، جہاں ہے وہاں ہو جائیے۔ ہم لاسٹ میں کھڑے ہونے میں نے وعدہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کھڑے ہونے آپ کی بھی زیارت کروں گا میں اور آپ کی بھی زیارت بھی کراؤں گا، لیکن ابھی کھڑے رہیے جلسے کا ماحول منتشر نہیں۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا. آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. رات اندوری نے کہا تھا نا، سبیر کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. یاد کر لیجئے اس کو، کسی کے باپ کا ہندوستان. آج ماحول کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ کیا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ زندہ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان. زندہ 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 مر مر مر. آج لگاتار ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ملک کے کونے کونے میں کہ نہیں صاحب مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں. میں ملک کے کونے کونے میں ہر جلسے میں یہ بات اپنی قوم کے جوانوں کو یاد کراتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھو اور اب بولنا شروع کر دو. ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اس ملک کے وفادار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں. یہ جملہ بولا نہیں ہے، یہ جملہ بولا نہیں ہے زمانے سے. بہت سارے لوگ نیند میں آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگے نہیں صاحب سب ہمارا ہے. نہیں، سب تمہارا نہیں ہے. یہ ہمارا ایک عالم جسے تم نے جیل میں بند کر دیا، علامہ قمر غنی عثمانی، یہ ہمارے عالم جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. دنیا جنہیں علامہ فضل ہر خیر آبادی کے نام سے جانتی. کون علامہ؟ کالے پانی کی سزا دی گئی، جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا. انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا فتویٰ واپس لے لو، جان بخش دی جائے گی. علامہ فضل ہر خیر آبادی نے انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوکا اور تھوکنے کے بعد کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے جو فتویٰ نکلتا ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں. کون؟ اشفاق اللہ خان، جنہوں نے ملک کے کونے کونے میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائی. انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس طرح سے ان کا جسم جلایا جاتا اور جلانے کے بعد باضابطہ ان کے جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا جاتا. بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے اور کہتے اشفاق اللہ خان اب بھی وقت ہے، رجوع کر لو اپنے فتوے سے، انگریزوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تڑپتی ہوئی حالت میں اشفاق اللہ خان کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. دیکھ لینا وہ وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا اسلام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرا قرآن رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں مگر مصطفیٰ کی عزت سلامت رہے گی. میں رہوں یا نہ رہوں مسجدوں کے مینار رہیں گے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان رہیں گے. اور غور کیجئے، ہم ہیں، توجہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں ہوگی. ہم ہیں تو دنیا ہے.
جس دن ہمارا وجود ختم ہوگا اسی دن قیامت آ جائے. ہم ہیں تو دنیا ہے. دنیا یہ سوچ رہی ہے ہمارا وجود کسی اور کی وجہ سے نہیں. اللہ کا فضل ہے 1500 سالہ اسلام کی پوری تاریخ میں کہیں آپ کو ایک بزدل نہیں ملے. ایک بھی نہیں. نام لوں ٹیپو سلطان, نام لوں صلاح الدین ایوبی, نام لوں محمود غزنوی, نام لوں محمد بن قاسم, نام لوں ارطغرل غازی, نام لوں عثمان غازی. اسلام کے دامن میں یہ وہ ہیرو ہے جس زمانے میں ٹیپو سلطان کے محل میں انگریز داخل ہوئے, کسی نے آ کے کہا تھا اپنی تلوار کو انگریزوں کے قدموں میں ڈال دو, جان بخشی جائے گی. ٹیپو سلطان نے کہا تھا میری ماں نے پوری زندگی جب تک مجھے دودھ پلایا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہ پلایا. ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں ہے, ٹیپو سلطان اسلام کے ہیرو کا نام ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا جان چلی جائے گی مگر یاد رکھنا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہی وہ جملہ ہے پوری دنیا میں سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے. جان دے دیں گے مگر کسی بھی قیمت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے. تمہیں یاد نہیں بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لے جاتے دیے انگریزوں نے اور کہا دمدمے میں نہیں خیر مانگو جان کی. اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی. تم نے سمجھا کیا ہے کلمہ پڑھنے والے تھوڑی دیر کے لیے کمزور پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے میری قوم کے جوان میرے پاس آتے ہیں کئی بار کہتے ہیں حضرت کیا کریں بڑا دل تکلیف میں ہے. میں نے کہا کیوں؟ حضرت دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر ہمارا ذکر, الیکٹرانک میڈیا پر ہمارا ذکر, پرنٹ میڈیا پر ہمارا ذکر, ڈیبیٹ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے, چینل والے ہمارے لیے ہر جگہ ہم ہی ہم ہیں. ہماری بات میں کہتا ہوں میرے جوانوں پریشان نہ ہو, بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے, بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دبنے والے ایاسوا نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا مغرب کی وادیوں سے اونچی ازاں ہماری رتبہ نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا روا ہمارا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کی سرزمین پر جہاں بھی رہے مجھے یاد ہے ہماری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا جب طارق ابن زیاد 12,000 کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے اور سامنے اسپین میں ایک لشکر جرار تلوار لیے کھڑا ہے. جب پہنچے ساحل سمندر پر انہوں نے کہا مسلمانوں سے کہ جتنا لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر پیچھے ہے. کچھ لوگوں کے قدم کر لگانے لگے. ایسے عالم میں حضرت طارق ابن زیاد نے اپنی کشتی کو ساحل سمندر پر جلا دیا. لوگ حیران ہو گئے, کہا طارق یہ کیا کرا, واپسی کا آپشن نہیں چھوڑا آپ نے, ساحل سمندر پر کشتیاں جلا دی. حضرت طارق ابن زیاد نے کہا ہم مومن ہیں, ہم اپنے گھر سے نکلے تھے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے مسلمان جب اپنے گھر سے اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے قدم اٹھا دیتا ہے تو مسلمان کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے. خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے, ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کر آئے ہیں تو اسپین کی سرزمین پر ہم رہیں گے یا اسلام کا دشمن رہیں گے. دنیا نے دیکھا طارق کا لشکر جرار اسلام کا جھنڈا اسپین میں گاڑا بھی ہے اور 800 سال اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی. یاد رکھیے اسی
کا نام ہے جو حضور کی محبت میں گزر جائے، جو ناموس رسالت کے لیے ہر وقت تیار رہے، وہی زندگی ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں لگ جائیں، اگر ہم بچانے میں لگ جائیں، یاد رکھیں گا، میں بس اپنی آخری باتیں کہہ کے بات مکمل کروں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں بھائی ایسے اقبال بھی بہت لمبا سفر کرتا ہے، آپ کو ان کو بھی سننا ہے، اور بھی مہمان ہیں، تو کئی لوگ ہیں، بہت زیادہ وقت لینا مناسب نہیں، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، لیکن ایک پیغام لے کر جائیے میرے جوان، آپ کی یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ ذرا میری طرف توجہ دیں، آپ جملہ کہنے لگا ہے، یہ جوانی کس کے لیے ہے؟ ہر زمانے میں اسلام کے دشمنوں نے ہمارے سامنے چارہ ڈالا تاکہ میری قوم کی زبان برائیوں کے راستے پر آ جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک زمانے پہلے کی بات ہے جب ایک مہینے میں انٹرنیٹ جب چلتا تھا، 1 GB ڈیٹا ملتا تھا، 1 مہینے کے لیے مکمل ہو جاتا تھا اور کچھ بچ جاتا تھا، اور آج روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے 1 دن کے لیے بھی، آدھے دن کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ محبت نہیں، عیاشی کے دروازے آپ کی نگاہوں کے سامنے کھول دیے گئے تاکہ میری قوم کے جوان عیاشیوں کی دہلیز پہ زنا کے مناظر دیکھتے رہیں۔ میں کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور موبائل میں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ نے یہ نور گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے۔ آؤ عہد کرو، ہم دنیا میں اس جو ہے تھوڑی دیر کی لذت کے مناظر نہیں، گنبد خضرا کا نظارہ دیکھیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہارا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے بار بار وہ جو ہے بیان یاد آتا ہے، میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب روم کی سرزمین پر 3 مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا تھا اور 2 سے 3 سے کہا اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، انہوں نے کہا جان دے دیں گے مگر ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ مسلمان جوانوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، زیتون کا تیل اس عیسائی بادشاہ نے منگایا، بڑے بھائی کو زیتون کے تیل میں ڈال دیا، دوسرے بھائی دیکھتے رہے، دوسرے بھائی کو بلایا، زیتون کے تیل میں ڈال دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، مگر تیسرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، وہ جانتے تھے جان دے دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تیسرے بھائی کی باری آئی ہے، وزیر نے کہا نوجوان ہے مجھے دے دے، لے جا کے اس کی تربیت کروں گا، چند دنوں میں اسلام چھوڑ دے گا۔ میری قوم کے جوانوں، دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط تھا، تم جدھر نکلتے تھے تم متاثر نہیں ہوتے تھے، دنیا تمہارے کردار سے متاثر ہوتی تھی، دنیا تمہاری نظروں سے متاثر ہوتی تھی۔ لے جا کے کمرے میں بند کر دیا اور ایک لڑکی کو لا کر چھوڑ دیا اس کے پاس، کا بیٹی اس کے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ بہت مختصر میں بتا رہا ہوں، 1 2 3 10 15 20 25 30 35 40 راتیں گزر گئی۔ کس نے کہا؟ امام اہل سنت 40 راتیں گزر گئی۔ وہ لڑکی آئی تھی نوجوان کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے شراب و شباب میں ڈبو دینے کے لیے، مگر 40 راتیں گزر گئی ہیں، مگر ایک نظر بھی اس جوان نے اس لڑکی کی طرف اٹھا کے نہیں دیکھا ہے۔ جوانوں، تمہاری جوانی ایسی تھی، تمہارا انداز ایسا تھا، تمہارا کردار ایسا تھا، جب 40 راتیں گزر گئی ہیں تو وہ لڑکی اسلام سے متاثر ہوئی، اور اسلام سے متاثر ہونے کے بعد میں اس لڑکی نے اس جوان کے قریب آ کے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا جلوہ تیری نگاہوں میں ہے کہ تو نے ایک نظر میں 40 دن تک میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، جس نے یار کے طلبے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میری قوم کے جوانوں، عہد کرو شراب کی بوتل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، جیئیں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، مریں گے تو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے، اور دنیا سے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا
کو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ رہیں گے انشاءاللہ غلام رسول، مرنے مٹنے کا جذبہ رہے گا۔ اور سنیے، اپنے سینوں سے بزدلی نکالیے، یہ آج کی محفل کا آخری پیغام۔ بزدلی نکالیے، یقین رکھیے، یا رسول اللہ چند لمحے کم جیے تو کیا حیرت، کم سے کم جیے تو آپ کی محبت میں مرے تو آپ۔ کتنے لوگوں نے کہا نہیں صاحب، کتنے جلسوں میں کہا گیا صاحب خادم صاحب کا نام نہیں لینا، سمجھ رہے ہیں؟ خادم صاحب کا نام نہیں لینا۔ ہم نے کہا آج کا خطاب خادم صاحب کی شخصیت پر ہی ہوگا۔ خادم صاحب کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے؟ جس نے رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیا ہو۔ آج بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین خانقاہوں میں سو رہے ہیں، ایسے عالم میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں اس کے چاہنے والوں نے کہا حضرت چل کے آرام کر لیں، تو اس مرد قلندر نے کہا اگر میں آرام کروں گا قیامت کے میدان میں مصطفیٰ نے اگر پوچھ لیا جواب کیا دوں گا؟ آرام نہیں کیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، مرکہ غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ سلامت رکھے میرے بریلی کو، اللہ سلامت رکھے۔ ہر زمانے میں جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے تو آواز میرے بریلی سے آتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو۔ میری قوم کے جوانوں، ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو، اپنے دل سے ڈر نکالیو، اور یاد رکھیے ہماری تاریخ میں کوئی بھی ایک بزدل نہیں۔ اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، مت لگا بغداد کی سرزمین پر آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک بارگاہ ہے، ہمارے بہت سارے علماء کرام گئے ہوں گے، اور جو نہیں گئے اللہ آنے والی سال میں زیارت کرا دیں۔ ابھی 10-12 دن پہلے میں نے بھی بات سن بغداد شریف سے، وہاں ایک بارگاہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم، میں بار بار سناتا ہوں اور ان کے ذکر سے خود میرے دل کو تقویت ملتی ہے۔ کون؟ بس آخری جملہ سن لیجیے، امام موسیٰ، یاد رہے گا، امام موسیٰ کاظم خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا بے عزت کرنے کے لیے، عالی شان جوتے پہن کر گئے، تو جیسے ہی گئے سب سے پہلے بڑا مجمع تھا، بھیڑ تھی، خلیفہ وقت کی نظر سب سے پہلے جوتوں پہ پڑی، اس لیے ہمارے پہلی نظر جوتوں پہ پڑی، پہلی نظر جوتوں پہ پڑی، تو خلیفہ وقت نے کہا دیکھو سادگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عالی شان جوتے پہن کر آئے ہیں۔ دیوبند میں کہا تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ظالم یاد رکھ ہم مصطفیٰ کے غلام اپنے پیروں میں عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پر رہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی پیشانی دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسمک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان الفت میاں حضور، نعرہ تکبیر۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہن سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ مزید گفتگو کی بھی اور بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے جیسا کہ وعدہ کیا اللہ سیون کوئی لفظ شیعوں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنہیں نظر نہیں آ رہا پریشان ہے کہ آخر میں کھڑے ہو کر ایک نعرہ لبیک کا لگا دوں گا، اگر آپ تیار ہو تو میں لبیک کا نعرہ لگا دیتا ہوں۔ جی ضرور، جی ضرور۔ لبیک